مکہ معظمہ کی زیارت گاہیں، جنت المعلیٰ، مکہ معظمہ کا مشہور تاریخی قبرستان، اس کی زیارت مستحب ہے۔ یہاں بہت سے صحابہ کرام و صحابیات، جلیل القدر علماء کرام و اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آرام فرما ہیں۔ اس قبرستان کے شمال میں چھوٹے احاطے میں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد کرام کی قبریں ہیں۔ اس قبرستان کے پرانے جنوبی حصے میں مشہور صحابہ کرام، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آرام فرما ہیں۔ اس قبرستان کی حاضری کے وقت آپ دیکھیں گے کہ وہاں کچھ گائیڈ ہوتے ہیں جو زائرین کو قبرستان کا دورہ کراتے ہیں اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مزاروں کی نشاندہی کراتے ہیں۔ اب جبکہ نجدی حکومت نے قبرستان میں نئے راستے بنانے کے لیے کئی صحابہ کرام اور بزرگوں کی قبروں کو پاٹ دیا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ قبرستان کا چکر لگانے میں ان بزرگوں کی قبروں کو روتے پھریں۔ یہ ایک خوش عقیدہ مسلمان کے لیے نازیبہ حرکت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ قبرستان کے دروازے کے نزدیک کھڑے ہو کر تمام اہل قبور کے لیے ایصال ثواب کریں۔ جبل ابی قبیس، یہ پہاڑ صفا کے نزدیک خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پہاڑ سے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا۔ اس پہاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو مسجد بلال کے نام سے مشہور ہے۔ اب اسے شہید کر کے وہاں بادشاہ کا محل تعمیر کر دیا گیا ہے۔ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی وہ مکان جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یہ جگہ جبل ابی قبیس کے دامن میں واقع ہے۔ وہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان جو دروازے ہیں ان میں سے کسی سے حرم سے باہر آئیں اور سامنے چلیں تو 2 فرلانگ پر یہ مقدس مقام ہے۔ اب وہاں ایک منزلہ عمارت ہے جس میں کتب خانہ ہے، جس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جبل نور، مکہ معظمہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں بائیں طرف یہ پہاڑ شہر سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی چوٹی پر وہ مقدس غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے، جس میں اعلان نبوت سے پہلے طویل مدت تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت فرماتے رہے، اور یہیں سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی۔ جبل نور اور غار حرا کے پرنور مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہاں ضرور حاضر ہوں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ جبل ثور مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے۔
اسی کی چوٹی کے قریب غار ثور ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے موقع پر 3 رات قیام فرمایا تھا۔ یہاں اور جبل نور پر جانے سے لوگ روکتے ہیں، ان کی ہرگز نہ سنیں اور فیوز و برکات سے محروم نہ رہیں۔ مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلیٰ کے قریب ہے۔ اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنوں سے بیعت لی تھی۔ مسجد عائشہ، یہ مسجد عائشہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، تنعیم میں ہے۔ یہاں عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے روڈ پر حدود حرم سے باہر ہے۔ اس مقام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمرے کا احرام باندھا تھا۔ طواف وداع، جب آفاقی حاجی مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے تو اس پر طواف وداع، جسے طواف رخصت بھی کہتے ہیں، واجب ہے۔ اگر کسی نے نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ ہاں، اگر عورت وقت رخصت حیض یا نفاس سے ہو تو اس پر طواف وداع واجب نہیں۔ اسی طرح مکے والے اور میقات کے اندر رہنے والے پر طواف رخصت واجب نہیں۔ صرف عمرہ کرنے والوں پر بھی یہ طواف واجب نہیں ہے۔ آپ جب رخصت ہونے لگیں تو ایک طواف اسی طریقے سے جو بیان ہو چکا ہے، بغیر رمل و سعی اور اجتباء کے بجا لائیں، اور طواف کے بعد بدستور 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھیں، اور اس کے بعد زمزم پر آ کر اسی طرح پانی پئیں اور بدن پر پانی ڈالیں اور خوب دعا کریں۔ پھر دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آستانہ پاک کو بوسہ دیں اور قبول حج و زیارت اور بار بار حاضری کی دعا مانگیں، اور یہ دعا پڑھیں: السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک، یعنی تیرے دروازے پر مانگنے والا تیرے فضل و احسان کا سوال کر رہا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے۔ پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیں اور ذکر و درود و دعا کی کثرت کریں۔ پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں اور آنسو بہاتے ہوئے الٹے پاؤں کعبے کی طرف منہ کر کے یا سیدھے چلنے میں بار بار پھر کر کعبے کو حسرت سے دیکھتے، اس کی جدائی پر روتے یا رونے کا منہ بناتے مسجد کریم کے دروازے باب الحزورہ، جسے باب الوداع بھی کہتے ہیں، اس سے بایاں پاؤں بڑھا کر باہر نکلیں اور مسجد سے باہر نکلنے والی دعا پڑھیں۔ حیض و نفاس والی عورت دروازے مسجد پر کھڑی ہو کر بنگاہ حسرت دیکھے اور دعا کرتی ہوئی پلٹے۔ پھر بقدر قدرت فقرائے مکہ معظمہ پر تصدق کر کے متوجہ سرکار اعظم مدینہ طیبہ ہو۔